بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ جب درود پاک پڑھتے پڑھتے تعداد کی کثرت ہو جاتی ہے نا، تو پھر سب سے بڑی اور حیرت انگیز تبدیلی جو آپ کی روحانیت میں آتی ہے، آج ہم اسی کو ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ جب لوگ درود پاک پڑھتے پڑھتے ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلا جو اٹیک ہے یا سب سے پہلا جو ایفیکٹ ہے وہ آپ کی روحانیت پر ہوتا ہے، یعنی آپ کی روح پر ہوتا ہے۔ اور جب درود پاک پڑھتے پڑھتے تعداد کی کثرت ہو جائے گی، تو پھر درود پاک پڑھنے والی روح کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مجلس میں اس کا آنا جانا ہو جائے گا۔ وہ روح کی آنکھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گم ہو جائے گا درود پاک پڑھنے والا، اور جو ان کی محبت میں زیادہ محو ہوگا، اس نسبت سے اس کی روح پر انوارات الہیہ کا نزول ہوگا، اور دن بدن اس پر رحمت خداوندی بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ اپنے ارد گرد نور کا بحر بے کراں محسوس کرے گا، اور وہ اس بے کراں میں درود پاک پڑھنے والی کی روح جو ہے وہ غوطہ زن ہو کر روحانیت سے پھر مالا مال ہو جائے گی۔ تعداد میں جب اضافہ ہوتا ہے، جب آپ لوگ زیادہ محبت اور شوق اور لگن سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ لوگ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ پڑھتے ہیں درود پاک، بلا ناغہ پڑھتے ہیں، تو یقین کریں کہ آپ کی روح جو ہے وہ اس قدر لطف اور سرور اور سرشار ہو جاتی ہے کہ اس کا اثر آپ کے ظاہر پر بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی طبیعتوں میں لطافت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی عصمت اور عفت کی حفاظت کرتا ہے، آپ کی روحوں کے اندر پاکیزگیاں اور طہارتیں اتر جاتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ اپنی شخصیت کے اندر محسوس کرتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ درود پاک پڑھنے سے آپ لوگوں کی جو شخصیت اور پرسنالٹی گرون ہوتی ہے، اس کا تو پھر مقام ہی الگ ہے۔ اور یہ واحد عبادت ہے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ واحد عبادت ہے جو آپ کے ظاہر کو بھی بدل دیتی ہے، آپ کے باطن کو بھی بدل دیتی ہے، اور اس قدر آپ کی روحانیت کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے اس کا تو جواب ہی کوئی نہیں ہے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر جو ایک ڈیولپمنٹ میں آتی ہے، اور آپ کو جو ہے وہ محنت نہیں کرنی پڑتی آپ کی شخصیت کو گروم کرنے پہ، اپنی شخصیت کو جو ہے وہ نکھارنے پہ، اور اپنے آپ کو ایسا بنانے میں کہ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کو آپ پسند آ جائیں، آپ کے اندر وہ ایسی ادائیں پیدا ہو جائیں، آپ کے اندر وہ ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ آپ پسند ناپسند اللہ اور اس کے محبوب کی پسند اور ناپسند کو مد نظر رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ درود پاک کی جب کثرت میں اضافہ ہو جاتا ہے، روحانیت میں ترقی ہوتی ہے، روح آپ کی جو ہے وہ سرشار ہوتی ہے، روح کے اندر جو ہے وہ آپ کی یعنی ایسے سمجھ لیں کہ آپ کی باطنی آنکھ کھلنا شروع ہو جاتی ہے، حقیقتیں آپ پر آشکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑی بات جو میں نے کہی کہ آپ کی روح کا آنا جانا پھر لگ جاتا ہے حضور کی بارگاہ کے اندر، پھر یہ ڈائریکٹلی وہاں سے تربیت یافتہ ہو جاتی ہے آپ کی روح، تو پھر آپ لوگ تو ڈیفینیٹلی آپ اور میں اور ہم سب لوگ بحیثیت مسلمان یہ ضرور چاہیں گے کہ ہماری روح بھی جو ہے وہ اسی طرح سے سرشار ہو جائے، اسی طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ طہارتیں پاکیزگیاں اللہ رب العزت ہماری روح کے اندر ڈال دے، تو پھر درود پاک سے
بڑھ کر تو خوبصورت وظیفہ ہی کوئی نہیں ہے نا، کوئی عمل ہی ایسا نہیں ہے جو آپ کی روح کو بھی صاف کر دے، پاکیزہ کر دے، آپ کی شخصیت کو بھی پاکیزہ کر دے، آپ کے ظاہر کو بھی پاکیزہ کر دے۔ تو اس سے بڑھ کر اور خوبصورت عمل کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اور رب کائنات، خالق کائنات، جو اپنے بندے پر پھر رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو رحمتوں کی بارش آپ پر ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کی روح پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ اپنی روح کو جو ہے وہ خوش کرنا چاہتے ہیں، اس کو غذا دینا چاہتے ہیں، اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر درود پاک کا جو ہے اس کو پانی دیتے رہا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ سمجھیں گے اور محسوس کریں گے باقاعدہ طور پر کہ اللہ آپ پر اپنی رحمتیں جو ہیں وہ ہر حال میں برسا رہا ہے۔ آپ اللہ کی رحمتوں کے تعاقب اور حصار میں ہیں، اور درود پاک کی کثرت سے آپ کی روحانیت میں جو تبدیلیاں آتی ہیں انشاءاللہ تعالی آپ اس کو اپنے ظاہر میں محسوس کریں گے۔ جب آپ کی روح کے اندر لطافتیں پیدا ہو جائیں گی نا، تو پھر آپ اپنے ظاہر کے اندر بھی یہ تبدیلیاں محسوس کریں گے، آپ اپنی شخصیت کے اندر محسوس کریں گے، آپ کا مزاج بدلے گا، آپ کا اخلاق سنورے گا، آپ کے کردار کے اندر جو ہے وہ اللہ پاک طہارتیں ڈال دے گا، آپ کا کردار بلند کر دے گا، لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اور یہ پروسیس گریجولی جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کی روح سے۔ روح کے اندر جب یہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں تو پھر ظاہر کے اندر تو آٹومیٹکلی آپ کو فیل ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں الحمدللہ اللہ پاک اپنے درود پاک پڑھنے والے شخص پر، اپنے محبوب کا ذکر کرنے والے شخص پر یہ ساری رحمتیں اور ان رحمتوں کی بارش اس شخص پر ضرور نازل کرتا ہے، اسے اپنی رحمتوں کے حصار میں لے لیتا ہے، اور الحمدللہ اللہ پاک جو ہے اپنے اس شخص کی، اپنے اس بندے اور بندی کی حفاظت فرماتا ہے، دنیا کی ہر قسم کی رسوائی سے بچاتا ہے، اور اس کی روح کے اندر جو ہے وہ یہ ساری پرہیزگاری اور تقوی جیسی کیفیات کو جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو پھر درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنی آخرت بھی سنواریں، اپنی دنیا کو بھی سنواریں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ آپ کی پیروی کرنے سے کھلا ہے مجھ پر، ضابطے جینے کے انسان میں آ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔